الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين إلى آخر الآية صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، میرے نوجوان ساتھیوں، جیسا کہ گزشتہ مجلس میں بتایا گیا تھا کہ اب بنو اسماعیل کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ بنو اسرائیل یعنی یہودیوں کا تذکرہ مکمل ہوا۔ نبوت کا سلسلہ بنو اسماعیل میں بعد میں جاری ہوا ہے، اس لیے ان کا تذکرہ بعد میں کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور ان سے چھوٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب، اور ان سے یہ انبیاء بنی اسرائیل چلے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں جو نبی آئے اور اللہ کے نبی بنو اسماعیل میں آئے، تو یہ ان کا سلسلہ بعد میں چلا، اس لیے ان کا تذکرہ بعد میں فرمایا۔ خیر، حضرت ابراہیم علیہ السلام جد امجد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پہلے بھی انبیاء آئے، لیکن ان کے بعد جو نبی آئے ان کے جد امجد بڑے، ان کی اولادوں میں سارے پھر انبیاء کا سلسلہ چلا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے سخت آزمایا، ان پر سخت احکام بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجے، لیکن ابراہیم علیہ السلام چٹان بن کر کھڑے رہے، سب میں پاس ہوئے، اول نمبر سے کامیاب ہوئے۔ اللہ نے پھر ان کو جزا دی، کیا بہترین صلہ دیا، کیا ان کے اوپر حالات ہے، اس کا چند نمونہ میں آپ کو سناؤں کہ جہاں وہ ان کا وطن تھا تو وطن میں بھی ظالم حکومت تھی، نمرود کی حکومت، بادشاہ ملے تو وہ بھی ظالم ملے، اور عوام جو جاہل تھی وہ بھی بہت مخالف تھی، بہت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، حتیٰ کہ اپنے باپ آزر ان کا بھی سپورٹ نہیں ملا، وہ بھی ان کے لیے باعث مشقت تھے۔ سب نے مل کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا، یہ تو اللہ نے ان کو بچا لیا، آگ کو گلشن بنا دیا۔ ان کا پہلا امتحان بڑا پڑاؤ اللہ نے ان کو بھی آسانی سے پار کرایا۔ خیر، تنگ آ گئے تھے وطن سے، کیا کرتے، چاروں ناچار وطن چھوڑنا پڑا۔ وطن چھوڑنا یہ بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے، بہت بڑی تکلیف کا ذریعہ ہوتا ہے، وطن چھوڑنا پڑا ان کو۔ وطن چھوڑ کے پہلے گئے مصر، وہاں بھی ظالم بادشاہ نے ان کے حرم پر حملہ کیا، اللہ نے وہاں بھی ان کی عصمت کی حفاظت کی۔ پھر آخر میں فلسطین میں آ کر وہ جا بسے، اور وہاں بڑی تمناؤں کے بعد اور بڑی اللہ سے دعا کرنے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر میں پیدا فرمائے۔ اسماعیل علیہ السلام جو ان کے صاحبزادے ہیں، ان کی ولادت ہوئی۔ ابھی تو شیرخوار بچے تھے اسماعیل علیہ السلام، دودھ پیتے بچے تھے، کہ کوئی وجہ بنی کہ جس کی بنیاد پر حضرت ہاجرہ علیہ السلام، ان کی بیوی اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کو لق دق میدان کے اندر بیابان میں ان کو چھوڑنا پڑا۔ کتنی بڑی قربانی۔ کچھ بڑے ہوئے ہیں اسماعیل علیہ السلام، کچھ بڑے ہوئے، ان کو قربان کرنے کا حکم اللہ کی طرف سے آیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کرو۔
لیکن یہ اللہ کا لاڈلا نبی، اللہ کا یہ پیارا نبی اس کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوا، اس کی بھی تعمیل کی، ذبح کر دیا، چھری چلا دی، اللہ نے فدیہ دے کر بعد میں بچا لیا۔ اور دمبا آیا تھا نا، عید الاضحیٰ کی پوری جو داستان ہے وہ وہاں سے چلی۔ جوان ہوئے، جوان، اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ بیت اللہ کی تعمیر کرو، بہت بڑا کام اللہ نے ان سے جو لیا وہ ایک بیت اللہ کی تعمیر کرو۔ کچھ سامان نہیں ہے، بے سرو سامانی کے عالم میں باپ بیٹے نے مل کے بیت اللہ جو ہماری عبادت گاہ ہے، ہمارا قبلہ ہے، اس کی تعمیر کی ہے۔ بے سرو سامانی کے عالم میں باپ کڑیا ہے، باپ معمار ہے، بیٹا مزدور ہے۔ کعبۃ اللہ، اور اس کے علاوہ ایک امتحان ان کا یہ بھی لیا گیا تھا، بڑی عمر میں ان کو حکم ہوا کہ ختنہ کراؤ، ختنہ کرو۔ آدمی چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو وہ احساس بھول جاتا ہے، لیکن بڑی عمر میں اگر کسی نے ختنہ نہ کرائی ہو تو اس کے اوپر کیا بیتتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا بڑے ہونے کی حالت میں کہ ختنہ کرو، انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنی ختنہ کری۔ خیر، اللہ نے مختلف طریقوں سے آزمائشوں میں ڈالا، سب میں وہ پاس ہوئے، پہلے نمبر سے پاس ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو صلہ ملا، ان کو انعام ملا، بدلہ ملا، وہی آئی اللہ کی طرف سے۔ کیا ہے؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ یاد کرو اس زمانے کو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے چند باتوں کے ذریعے آزمایا، اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پورا بھی کیا۔ تو کیا پھر اللہ نے ان کو مژدہ سنایا، کیا ان کو صلہ دیا؟ اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تم کو تمام لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ اللہ نے بنایا کہ نہیں بنایا؟ تمام لوگوں کا پیشوا، کہ سارے انبیاء ان کے بعد جو بھی نبی آیا ہے سب کس میں ہے؟ ان کی اولاد میں ہے، حتیٰ کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل میں ہے، ان کے خاندان میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ موقع اچھا ہے، اللہ نے گفٹ دیا ہے، اللہ نے انعام دیا ہے، اللہ نوازنے پر ہے کہ میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ اللہ نے اتنی عزت دی کہ دنیا کے 3 بڑے مذاہب، یہودیت، عیسائیت اور اسلام، سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اچھی طریقے سے، پورے طریقے سے معتقد ہے، مانتے ہیں، ان کی جلالت شان کو مانتے ہیں، ان کی عظمت کے معترف ہیں، اقرار کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع غنیمت جانا، انہوں نے دعا کر دی اللہ سے، کیا؟ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، الہی، بارگاہ الہی میں درخواست رکھی کہ میری اولاد میں بھی یہ اعزاز جاری فرمائی ہو، میری اولاد میں بھی یہ اعزاز ان میں بھی رکھی ہو۔ دینی پیشوائی کا جو اعزاز ہے اللہ جو مجھے آپ دے رہے وہ میری اولاد میں بھی دیجیے۔ اور اللہ نے دیا، لیکن ساتھ میں ایک کنڈیشن بھی بتائی، قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، تمہارے جو نافرمان اولاد ہوگی ان کو یہ عہدہ نہیں ملے گا، ان کے لیے میرا یہ وعدہ پورا نہیں ہوگا۔ تو یہ استثناء بتا رہا ہے کہ بھئی صالح لوگوں کے حق میں یہ وعدہ اللہ کا پورا ہوا۔ نبی آخر الزماں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں بنو اسماعیل میں پیدا فرمایا، اور امامت کا تاج رہتی دنیا تک ان کے سر پر رکھ دیا۔ بہت بڑی عظمت کی بات ہے، فضیلت کی بات ہے، ان کے حق میں دعا قبول ہوئی۔ اس کی نظیر فقہ کی کتابوں میں ملتی ہے کہ اللہ جب نوازنے پر ہو تو ساتھ میں کوئی ساتھ میں دعا کر دی جائے تو اللہ قبول فرما دے، اس کی نظیر فقہ کی کتابوں میں ملتی ہے۔ شب معراج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے ہیں تو وہاں سلام عرض کیا پہنچ کے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی عبادتیں، عملی عبادتیں، مالی عبادتیں ایک اللہ کے لیے ہے۔
اللہ کی طرف سے جواب آیا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی ہو آپ پر اللہ کے نبی، اللہ کی رحمت ہو آپ پر۔ اللہ کے نبی نے موقع غنیمت جانا، اللہ کے نبی نے موقع غنیمت جانا کہ سلامتی کی دعا مل رہی ہے، تو اللہ کے نبی نے کہہ دیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ بعد میں اللہ کے نبی کی روایت ہے، فرمایا یہ دعا قبول ہوئی کہ جب بھی بندہ تشہد میں یہ کلمہ کہتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو جو بھی دنیا کے اندر نیک لوگ ہیں ان تک سلام پہنچتا ہے، سلامتی پہنچتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کے ساتھ یہ مانگا قول ومن ذریتی، اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں دعا قبول فرمائی، بنو اسماعیل کے حق میں، اور وہ استثناء بتا رہا ہے کہ ظالموں کو، نافرمانوں کو یہ دولت نہیں ملے گی، مطلب فرما برداروں کو ملی ہے، اور ملی ہم سب جانتے ہیں اللہ کے نبی کو پوری دنیا کے لیے ان کے سر پر امامت کا تاج رکھتی۔ آگے اللہ نے فرمایا، بہت قیمتی آیت ہے، بہت قیمتی آیت ہے، غور سے سننا۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، یاد کرو اس زمانے کو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ بنایا اور امن کی جگہ بنایا۔ بیت اللہ یہ عبادت کی پہلی عام جگہ ہے، پہلی تجلی گاہ ربانی ہے۔ بیت اللہ پہلی تجلی گاہ ربانی، اللہ نے اس کو مثابۃ للناس بنایا، لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ، کہ دنیا بھر کے مسلمان عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے وہاں جاتے، جمع ہوتے ہیں، اور امن کی جگہ بنایا کہ اتنا مامون ہے یہ جگہ، اتنی مامون ہے، اتنی محفوظ ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے جو حرم ہے اس کو اتنا مامون رکھا ہے کہ وہاں آج سے نہیں، بہت پہلے سے اگر اپنے باپ کا قاتل بھی اگر حرم میں بیٹا دیکھ جائے تو اس سے تعارض نہیں کرتا، یہ حرم، اتنا اللہ نے اس کو محفوظ رکھا، وہاں قتل و قتال نہیں ہوتا، حتیٰ کہ پرندوں کا شکار بھی نہیں ہوتا، اتنی سیف اور اتنا اچھا مامون امن والا پلیس اللہ نے بنایا کعبۃ اللہ۔ یہ کعبۃ اللہ کے سب سے پہلے معمار موجودہ کعبۃ اللہ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، یہ شرف بھی ان کو حاصل۔ اس سے پہلے کئی مرتبہ یہ جگہ آباد ہوئی، اجڑی، لیکن جب آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا اللہ کے حکم سے، تو آج تک یہ اس کی تعمیر جدید ہوئی ہوگی، جدید چیزیں اس میں شامل کی گئی ہوں گی، لیکن یہ اجڑی نہیں، یعنی اللہ کی عبادت تب سے لے کر آج تک وہاں بننی ہوئی، آج تک اللہ کی عبادت اس گھر کے اندر ہو رہی۔ جب یہ کعبۃ اللہ کو تعمیر کر رہے تھے، باپ اور بیٹے کعبۃ اللہ کو جب تعمیر کر رہے تھے، تو ابتدا کے اندر زمین سے کام شروع کرنا ہوتا ہے، تو جہاں تک پہنچ سکتے تھے وہاں تک انہوں نے کیا، لیکن جب پاڑ باندھنے کی نوبت آئی، اس کی عمارت اونچی ہو گئی، پاڑ باندھنے کی نوبت آئی، تو اب کوئی سامان تو تھا نہیں، بے سر و سامانی کی حالت میں اللہ کا حکم تھا، اللہ کے بھروسے پر کام شروع کر دیا، تو اللہ نے فرشتے کو بھیجا، جنتی پتھر لے کر وہ آیا، اس پتھر پر کھڑے رہ کر انہوں نے تعمیر مکمل کی، اور وہ پتھر خود بخود اونچا ہوتا تھا، خود بخود نیچا آتا۔ دیکھو آج لوگ بڑی بڑی عمارتیں کام کرتے تو وہ مشین آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیچے سے سب مال بھرو، پھر وہ اوپر جاتا ہے، پھر نیچے، تو بعد میں آیا، لیکن اللہ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے لیے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پتھر بھیجا، کہتے ہیں وہ جنتی پتھر تھا، جیسے حجر اسود جنتی پتھر ہے، وہ بھی جنتی پتھر تھا، اس کے اوپر کھڑے رہ کر بیت اللہ کی تعمیر کی، وہ اوپر کو جاتا تھا، نیچے کو آتا تھا۔ آج بھی وہ پتھر موجود ہے کعبۃ اللہ میں، اس کی یادگار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار موجود ہے۔ پہلے وہ کعبۃ اللہ کے اندر رکھا رہتا تھا، بعد میں زمانے جاہلیت میں کچھ لوگوں نے اس کو کعبۃ اللہ سے باہر نکال کر چند میل کے فاصلے پر رکھ دیا ہے،
مقام ابراہیم جسے ہم جانتے ہیں اور وہاں 2 رکعت نماز بھی پڑھنے کا حکم ہے، پڑھتے ہیں، تو کتنی اونچی بات ہے۔ وہ بھی بتاتے ہیں پیر کے نشان بھی موجود ہیں، تو ان کے لیے بڑی یادگار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اکرام کو بیان کیا قرآن میں۔ یاد کرو اس زمانے کو جب بیت اللہ کو لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ فرمایا اور امن کی جگہ فرمایا، اور مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنایا۔ وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی تولیت کا کام بنو اسماعیل سے لیا، اور آج تک جو متولی ہوتے چلے آ رہے ہیں وہ بنو اسماعیل، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کی طرف سے پختہ عہد ان سے لیا گیا، باپ بیٹوں سے، اسماعیل علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام، کہ آنے والے حج کے لیے، عمرہ کے لیے، نمازیوں کے لیے، معتکفین کے لیے اللہ کے گھر کو پاک رکھو۔ ان طہروا بیتی للطائف، اللہ کے گھر کو پاک رکھو، کیونکہ اللہ کے گھر کو پاک رکھنا، مصلیوں کو راحت پہنچانا، یہ ساری ذمہ داری متولی کی ہوتی ہے۔ اور یہ خوبی، یہ ذمہ داری انہوں نے بحسن و خوبی انجام دی، اور اس سے سبق ملتا ہے کہ دنیا بھر میں جہاں کہیں اللہ کے گھر آباد ہے وہاں متولی کی یہ صفات بیان کی ہے کہ اللہ کے گھر والوں کو، گھر کو آباد کرنے والوں کو سہولتیں دے، ان کے لیے اللہ کے گھر کو صاف کرے، پاک رکھے۔ اور ماشاءاللہ ہمارے جو ٹرسٹی ہے عبدالرزاق بھائی، یہ اس کام کو بہت اچھے طریقے پر انجام دیتے ہیں۔ اللہ ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے، ان کے لیے نجات کا، آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ اعتکاف کرنے والوں کی بھی فضیلت اس سے ہمیں معلوم ہے۔ ہمارے ماسٹر صاحب ماشاءاللہ اکیلے اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اللہ نے دیکھو ان کے لیے قرآن میں تذکرہ فرمایا کہ جو اعتکاف کرنے والے ان کی خدمت کی جائے، ان کا مقام اتنا اونچا ہے، وہ چھوٹی موٹی عبادت نہیں ہے، ان کے لیے اللہ کے گھر کو پاک رکھا جائے، صاف رکھا جائے۔ آج لوگوں نے اعتکاف کو بوجھ سمجھ لیا ہے۔ اعتکاف کرنے والا اعتکاف کی حالت میں اللہ سے جتنا قریب ہوتا ہے اتنا کسی اور حالت میں نہیں ہوتا۔ اور اللہ کا معاملہ بندوں کے ساتھ کیسا ہے کہ بندہ اللہ کے پاس 1 گز آتا ہے، اللہ 1 ہاتھ آتے ہے۔ بندہ اللہ کے پاس 1 ہاتھ بڑھتا ہے تو اللہ 2 ہاتھ بڑھتے ہیں۔ بندہ اللہ کے پاس چل کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوڑ کے آتے ہیں۔ اعتکاف کی حالت میں بندہ اپنے آپ کو اللہ کے گھر میں اور رکھ دیتا ہے، اپنی اللہ کی چوکھٹ میں اپنے آپ کو گھرا دیتا ہے۔ ساری دنیا کا مارا ہوا انسان، ستایا ہوا انسان، یہ اللہ کے گھر کے اندر اللہ کی چوکھٹ میں اپنے قدموں کو رکھ دے، اپنے سر کو رکھ دے۔ اللہ کو یہ ادا بہت پسند ہے۔ اللہ اس عمل کی برکت سے 2 حج اور 2 عمرہ کا ثواب دیتے حدیث میں۔ اور بہت بڑی فضیلت ان کے لیے ہے کہ بہت ساری ایسی عبادتیں جو اپنے آپ میں بڑی عبادتیں ہیں وہ غیر اعتکاف میں انجام دیتے تھے، اعتکاف کی وجہ سے انجام نہیں دے سکتے، اللہ بغیر کیے ان کا ثواب دیتے، بغیر کیے ان کا ثواب۔ تو اعتکاف میں بیٹھنے والے بڑے خوش قسمت ہیں۔ ہماری طرف سے یہ بوجھ کو ہلکا کر رہے، اگر یہ نہ بیٹھیں تو ہم سب گنہگار گا، ان کی قدر کر لیں۔ ان کو بچوں سے بھی میں گزارش کروں ان کو تکلیف نہ دے، ان کو ایذا نہ پہنچائے۔ اللہ کے یہاں ان کا مقام ہے اعتکاف میں بیٹھنے والوں۔ ہم نہیں بیٹھ سکتے ہیں تو بیٹھنے والوں کی قدر کریں۔ ماں اگر کسی بچے سے ناراض ہو جاتی ہے اور اس کو گھر سے باہر نکال دیتی ہے تو بچہ، سرکش بچہ، شیطان بچہ، تھوڑی دیر کے لیے تو پاور دکھائے گا، ادھر ادھر گھومے گا، لیکن رات پڑے گی تو اس کو اپنا گھر یاد آئے گا۔ وہ ماں کی چوکھٹ پہ آ کے دروازہ بند پائے گا، وہیں سو جائے گا، میری ماں ابھی کھولے گی، مجھے اندر بلا لے گی۔
میری ماں ابھی دروازہ کھولے گی، مجھے اندر بلا لے گی۔ ماں کسی وجہ سے دروازہ نہیں کھول پاتی ہے تو وہ چوکھٹ پہ ہی سو جاتا ہے۔ ماں کو جب اندر سے احساس ہوتا ہے، وہ دروازہ کھولتی ہے، اپنے بیٹے کو چاہے کتنا سرکش ہو، نافرمان ہو، اپنے سینے سے لگا لیتی ہے اور اپنے محبت کی آغوش میں اس کو لے لیتی ہے۔ ساری چیزیں بھول جاتی ہے کہ اس نے مجھے گالیاں دی، مجھے مارا، مجھے پیٹا، میرا بیٹا ہے، میرا لال ہے، یہ ساری چیزیں ماں بھول جاتی ہے۔ تو وہ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اس کے دربار میں اگر کوئی گر جاوے، اپنے آپ کو جھکا دے، اپنے آپ کو اللہ کی چوکھٹ میں گرا دے کہ میرا اللہ کے سوا میرا کون ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی دامن رحمت کے اندر جگہ نہیں دیں گے، اپنی آغوش رحمت میں جگہ نہیں دیں گے کہ اللہ اپنا تعلق نصیب نہیں کریں گے۔ تو اعتکاف میں بیٹھنے والوں کی قدر، جو سنت اعتکاف نہیں کر پائے ہیں تو ان سے گزارش ہے نفلی اعتکاف میں بیٹھ کے ان کا حوصلہ بڑھائیں۔ ہمارے ساتھیوں میں جو جوان ہیں 10 دن نہیں بیٹھ سکتے ہیں تو 1 دن 2 دن 3 دن قربانی دے اور اس سنت کو زندہ کریں۔ آئندہ سال 1 سے 2 ہو، 2 سے 3 ہو، اور نفلی اعتکاف میں تو 1 2 3 دن بیٹھنا کوئی مشکل نہیں۔ جب ہمارا ارادہ ہو ہم اعتکاف میں بیٹھ جائے، مسجد میں داخل ہو اعتکاف کی دعا پڑھ کر باہر جائے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، کوئی گناہ بھی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے۔ صدق اللہ۔